الدولۃ المکیہ رکھا گیا. اس کتاب میں آپ علماء حرمین کو جواب دیتے ہوئے جب کسی نے پوچھا کہ اے احمد رضا آپ یہ کہتے ہیں، یہی سوال کیا کہ جب حضور جانتے ہیں، حضور کو علم غیب ہے کہ کون درود پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر فرشتے کو اللہ نے کیوں مقرر کیا کہ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ارے نادان، یہ بھی میں احادیث سے بتاؤں گا کہ حضور پر جب کوئی امتی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں اس درود کو 10 مرتبہ پیش کیا جاتا ہے. وہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک وہ فرشتہ جو حضور کی بارگاہ میں مقرر ہے، جیسے ہی کوئی یہاں درود پڑھا وہ فرشتہ فوراً اس کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں تحفتاً اس درود کو پیش کرتا ہے. اور ایک وہ فرشتہ جو انسان کے ساتھ رہتا ہے، درود پڑھنے والا جب درود پڑھتا ہے تو ہمارے ساتھ جو فرشتہ رہتا ہے وہ فرشتہ بھی اس درود کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اعضاء پر فرشتے مقرر کیے ہیں. وہ فرشتے بھی جب درود سنتے ہیں وہ فرشتے الگ سے حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس تحفے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو گھومتے رہتے ہیں، وہ سیر کرتے رہتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، وہ فرشتے بھی جب درود کو سنتے ہیں وہ فرشتے بھی اس درود کے تحفے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ فرشتے اس طرح پیش کرتے رہتے ہیں. اور یاد رکھیے ان 6 میں سے 4 چیزیں یہ ہیں، اور 4 چیزیں وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھنے والا درود بعد میں پڑھتا ہے، پہلے پیش کیا جا چکا ہے. اس میں ایک وہ وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا. حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اللہ نے اس موقع پر اپنی ساری مخلوق کو حضور کے سامنے پیش کر دیا. جب ساری مخلوق کو پیش کیا تو حضور نے سب کو پہچان لیا. تو میرے آقا نے اس وقت یہ بھی پہچان لیا کہ میرا فلاں امتی فلاں وقت مجھ پر درود پڑے گا، میرا فلاں امتی فلاں وقت میں فلاں دن میں فلاں مسجد میں اپنے دل سے اپنے خلوص کے ساتھ مجھ پر درود پڑے گا. حضور نے پہلے ہی جان لیا ہے. اسی طرح معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو، سارے پردوں کو اٹھا دیا، ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو حضور اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہیں. اس موقع پر بھی حضور نے جان لیا، پہچان لیا کہ میرا فلاں امتی فلاں وقت میں فلاں جگہ میں مجھ پر درود پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نگاہوں سے کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے. اللہ نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کا علم حضور کو عطا فرما دیا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کے سامنے ہر چیز کو اللہ نے ظاہر فرما دیا اور ہر چیز کو میں نے پہچان لیا. ترمذی شریف کی یہ حدیث. اس طرح 4 مرتبہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات آپ کے آنکھوں کے سامنے کر دی. تو اس حدیثوں کی روشنی میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے والا بعد میں پڑھے گا، میرے آقا پر اس کا درود پڑھنا پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہے. ہم درود پڑھ رہے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم درود پڑھ رہے ہیں یہ ہماری قسمت ہے. اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، مصطفیٰ نے ہمیں پسند فرما لیا ہے. درود وہی پڑھتا ہے جس پر مصطفیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے. جس پر مصطفیٰ کی نظر کرم نہ ہو وہ درود و سلام سے محروم رہتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیک صلی اللہ علیہ، من سلم علیک سلم اللہ علیہ، کہ جو مجھ پر نبی پر، اے نبی جو آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر درود پڑھتا ہے، جو آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ اس سے سلام کرتا ہے. یہ حدیث کا لب لباب عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ عرض کر کے اس حدیث مبارکہ میں ذرا غور کیجئے. یہ درود کے فضائل پر بھی ہے، سلام کی فضیلت پر بھی ہے. یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے.
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس حدیث کو بیان فرمایا. یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور کیسے صحابی ہیں؟ بڑے مالدار، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایسے مالدار کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھیک ہمیں عطا کرے. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ ایسے امیر صحابی ہیں، جب ان کی حدیثیں جو ان سے مروی ہیں اگر پڑھی جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہے یہ امیر، لیکن ان سے جو حدیثیں مروی ہیں وہ فقیروں کی تعریف میں مروی ہیں اور مالداروں کے سے دوری حاصل کرنے کے موقع پر مروی ہیں. یہ ایسے صحابی رسول ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حضور پر مجھ پر درود پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ درود رحمت بھیجتا ہے. اب ذرا سوچیں، ہم درود حضور پر پڑھیں، سلام حضور کو کریں، جواب اللہ دے رہا ہے، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے. کیا بات ہے؟ دنیا میں میں اگر سید سجاد صاحب کو سلام کروں تو جواب کون دیں گے؟ سید سجاد صاحب ہی دیں گے. میں اگر حافظ عامر صاحب کا نام لے کر سلام کروں السلام علیکم عامر صاحب، تو جواب سجاد صاحب دیں گے؟ نہیں. میں اگر نام لے کر کسی کو سلام کروں تو وہی جواب دے گا جس کا نام میں نے لیا ہے. لیکن یہاں ہم حضور پر سلام پڑھ رہے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہوئے حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، تو جواب حضور نہیں دیتے، اللہ دے رہا ہے. معلوم کیا ہوا اس سے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہو تو حضور پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ خود بخود کرم فرمائے گا. ویسے تو اللہ ہر لمحہ کرم فرما رہا ہے، اللہ کے کرم کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، لیکن